بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسنہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہائی ٹی وی۔ پروگرام ملاحظہ رپورٹ لے کر میں ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے آزاد کشمیر میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کی تعیناتی۔ ناظرین، ہمالیہ اور قراقرم کی دلنشیں سلسلے کے درمیان واقع آزاد کشمیر بہتے ہوئے دریاؤں اور سحر انگیز آبشاروں سمیت وافر قدرتی وسائل کا حامل خطہ ہے۔ یہ وسائل بن بجلی کے منصوبوں کے ذریعے صاف، قابل تجدید توانائی پیدا کرنے کی زبردست صلاحیت پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ عالمی برادری تیزی سے پائیدار ترقی اور کاربن کے اخراج میں کمی کو ترجیح دے رہی ہے، تو آزاد کشمیر میں پن بجلی کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہائیڈرو پاور ایک قابل تجدید توانائی کا ذریعہ ہے جو بہتے ہوئے پانی کی حرکی توانائی کو بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور یہ روایتی ایندھن کے بالکل برعکس ہے جو کوئی نقصان دہ گرین ہاؤس گیسیں خارج نہیں کرتا ہے۔ آزاد کشمیر میں جہاں دریا اور ندیاں قدرتی منظرنامے کی وضاحت کرتی ہیں، ہائیڈرو پاور اپنے ماحولیاتی توازن پر سمجھوتہ کیے بغیر خطے کی بڑھتی ہوئی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک پائیدار حل پیش کرتی ہے۔ مقامی آبی وسائل سے فائدہ اٹھا کر آزاد کشمیر اپنی توانائی کے مرکب کو متنوع بنا سکتا ہے، رہائشیوں، کاروباروں اور صنعتوں کے لیے قابل بھروسہ بجلی کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے، اور اس طرح توانائی کی حفاظت کو اقتصادی استحکام کو تقویت دیتا ہے۔ حالیہ برسوں میں آزاد کشمیر اور چینی شراکت داروں کے درمیان تعاون نے کئی ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے آغاز اور آپریشنز کو متحرک کیا ہے۔ بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں اپنی صلاحیتوں کے لیے مشہور چینی ماہرین اور کارکنان ان منصوبوں کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ آزاد کشمیر کے ہائیڈرو پاور کے اقدامات میں تکنیکی اور انجینئرنگ کی مہارت کا خزانہ لاتے ہیں۔ ڈیموں اور آبی ذخائر کے ڈیزائن اور تعمیر سے لے کر ٹربائنز اور ٹرانسمیشن لائنوں کی تنصیب تک، ہائیڈرو پاور ٹیکنالوجی میں ان کی مہارت بنیادی ڈھانچے کی ان کی اہم کوششوں کو ہموار اور مؤثر طریقے سے انجام دینے کو یقینی بناتی ہے۔ علم کی منتقلی اور صلاحیت بڑھانے کی کوششوں کے ذریعے چینی ماہرین اور کارکن مقامی انجینئروں اور تکنیکی ماہرین کو بااختیار بناتے ہیں، مہارتوں کی نشوونما اور خطے میں جدت کو فروغ دیتے ہیں۔ ان کی موجودگی آزاد کشمیر میں پن بجلی کے منصوبوں کی پیش رفت اور تیز کرتی ہے۔ ان کا نظم و ضبط، کام کی اخلاقیات، محتاط منصوبہ بندی اور سخت ٹائم لائنز کی پابندی لاجسٹک رکاوٹوں کو عبور کرنے اور تعمیراتی سرگرمیوں کو ہموار کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں اس طرح کے منصوبوں سے اپنے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چینی کارکن پروجیکٹ مینجمنٹ کے عمل کو بہتر بناتے ہیں، جس سے پن بجلی کی سہولیات کی بروقت تکمیل اور معیار کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ تیز رفتار پیش رفت آزاد جموں کشمیر کے لیے ٹھوس فوائد فراہم کرتی ہے، بشمول توانائی کی بہتر دستیابی اور درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنا۔ چینی ماہرین اور کارکنوں سے حاصل ہونے والے فوائد کے باوجود پاکستان میں چینی کارکنوں کو سیکیورٹی چیلنج بھی درپیش ہیں۔ پاکستان میں چینی کارکنوں کو درپیش سب سے اہم سیکیورٹی خطرات میں سے ایک دہشت گردی اور سوش کا مسلسل خطرہ ہے۔ ملک کے اندر کام کرنے والے مختلف انتہا پسند دھڑوں کے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کو نشانہ بنایا ہے۔ تاہم ترقی کے امکانات کے ساتھ ساتھ یہ کوششیں چینی کارکنوں کو نشانہ بنانے والے دہشت گردی کے واقعات سے بھی متاثر ہوئی ہیں۔ چینی کارکنوں پر سب سے زیادہ تباہ کن حملہ جولائی 2021 میں ہوا، جب صوبہ خیبر پختونخوا کے داسو علاقے میں چینی انجینئروں اور مزدوروں کو لے جانے والی بس سڑک کے کنارے نصب بم سے ٹکرا گئی۔ اس حملے میں 9 چینی شہریوں کی جانیں گئیں اور کئی دیگر زخمی ہوئے۔
اگرچہ اس حملے کے اصل ذمہ داروں کا پتہ نہیں چل سکا، لیکن اس نے چینی کارکنوں کی پاکستان میں دہشت گردی کے لیے حساسیت کو اجاگر کیا۔ مئی 2019 میں مسلح افراد نے بلوچستان میں گوادر کے علاقے میں واقع پرل کانٹیننٹل ہوٹل پر حملہ کیا، جہاں چینی اور دیگر غیر ملکی مہمان ٹھہرے ہوئے تھے۔ بلوچ لبریشن آرمی BLA سے منسوب اس حملے کے نتیجے میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہوئے، جن میں ایک فوجی اور ہوٹل کے حملے کے 4 لوگ شامل تھے۔ اگرچہ ہلاکتوں میں کسی چینی شہری کی اطلاع نہیں ملی، تاہم اس واقعے نے گوادر جیسے حساس علاقوں میں چینی کارکنوں کی حفاظت کے حوالے سے خدشات کو جنم دیا۔ دسمبر 2017 میں پشاور یونیورسٹی کے کنفیوشس انسٹی ٹیوٹ کے چینی زبان کے اساتذہ کو لے جانے والی بس کو ایک خودکش بم دھماکے میں نشانہ بنایا گیا۔ تحریک طالبان پاکستان TTP سے منسوب اس حملے کے نتیجے میں 2 چینی شہریوں سمیت کم از کم 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ اس واقعے نے پاکستان میں ثقافتی اور تعلیمی تبادلے کے پروگراموں میں حصہ لینے والے چینی کارکنوں اور ماہرین تعلیم کو درپیش خطرات کو اجاگر کیا۔ اپریل 2018 میں مسلح عسکریت پسندوں نے کوئٹہ، بلوچستان کے قریب مچ کے علاقے میں کوئلے کی کان کو نشانہ بنایا، جس میں کم از کم 10 مزدوروں کی جانیں گئیں، جن میں 9 پاکستانی شہری اور ایک چینی کارکن بھی شامل تھا۔ اسلامک اسٹیٹ ISIS کے عسکریت پسند گروپ سے منسوب اس حملے میں خاص طور پر کان کئی کے کاموں میں شامل چینی اور پاکستانی کارکنوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس واقعے نے دور دراز پروجیکٹ سائنس کو میں کارکنوں کی حفاظت سے منسلک مشکلات کو اجاگر کیا۔ پاکستان میں چینی کارکنوں کے خلاف دہشت گردی کی یہ کارروائیاں 2 طرفہ تعاون اور سرمایہ کاری پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ ایسے عوامل نہ صرف چینی شہریوں کی حفاظت اور سلامتی کو خطرے میں ڈالتے ہیں، بلکہ جاری اور مستقبل کے ترقیاتی منصوبوں کی فیزیبلٹی اور پائیداری کے بارے میں بھی تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ چینی کارکنوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنانا غیر ملکی سرمایہ کاری اور تعاون کے لیے ایک محفوظ ماحول فراہم کرنے کی پاکستان کی صلاحیت پر اعتماد کو مجروح کرتا ہے، جو ممکنہ طور پر پروجیکٹ میں تاخیر اور اسٹریٹجک شراکت داری کے دوبارہ سے جائزے کا باعث بنتا ہے۔ مستقبل کے ممکنہ سیکیورٹی خطرات اور ماضی کے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے آزاد کشمیر میں کام کرنے والے چینی ماہرین اور کارکنوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کو نافذ کرنا ناگزیر تھا۔ حکومت کا ایسا کرنے کا فیصلہ قابل ستائش تھا، تاہم بعض عناصر نے اس اقدام کو منفی انداز میں بیان کرنے اور جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانے کا انتخاب کیا ہے۔ حکومت آزاد کشمیر کی درخواست کے جواب میں ریاست کے اندر ترقیاتی منصوبوں میں مصروف غیر ملکی شہریوں کی حفاظت کو بڑھانے کے لیے فرنٹیئر کانسٹیبلری کی تعیناتی کی منظوری دی گئی۔ آزاد کشمیر میں اس تعیناتی کا مقصد نیلم جہلم پاور ہاؤس، منگلا پاور ہاؤس، گلپور پاور ہاؤس اور وہاں کام کرنے والے چینی شہریوں اور انفراسٹرکچر کی حفاظت کرنا ہے۔ ابتدائی طور پر فرنٹیئر کانسٹیبلری کی 6 پلاٹون 3 ماہ کے لیے تعینات رہیں گی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ فرنٹیئر کانسٹیبلری پولیس کی ذیلی ادارے کے طور پر کام کرتی ہے اور یہ آزاد کشمیر میں غیر ملکی شہریوں کی حفاظت کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔ سوشل میڈیا پر بھارت اور بعض دھڑوں کی جانب سے بے بنیاد پروپیگنڈے کے باوجود فرنٹیئر کانسٹیبلری کی تعیناتی حقیقت کی ضروریات پر مبنی ہے اور یہ کسی بدنیتی پر مبنی ارادے سے متاثر نہیں ہے۔ دنیا بھر میں صرف پاکستان ہی غیر ملکی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کرنے والا اکیلا ملک نہیں ہے۔ عالمگیریت اور بین الاقوامی تعاون سے متعین اس دور میں کسی ملک کی سرحدوں کے اندر غیر ملکی کارکنوں کی حفاظت
دنیا بھر کی حکومتوں کے لیے ایک اہم تشویش بن گئی ہے۔ سلامتی کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے اور غیر ملکی شہریوں کی فلاح و بہبود کی ضمانت دینے کے لیے متعدد ممالک خصوصی فوجی یونٹوں کو متعین کرتے ہوئے جو اپنی غیر معمولی تربیت اور آپریشنل صلاحیتوں کے لیے مشہور ہیں۔ سعودیہ عرب متنوع پس منظر سے متعلق رکھنے والے تارکین وطن کی ایک مرکزی منزل ہے اور وہ اپنی سرحدوں کے اندر غیر ملکی باشندوں اور ملازمین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اپنی رائل سعودی لینڈ فورسز اسپیشل آپریشنز کمانڈ استعمال کرتا ہے۔ سعودیہ عرب کی اسپیشل فورسز رائل سعودی لینڈ فورسز اسپیشل آپریشن کمانڈ SF اہم انفراسٹرکچر، سفارتی احاطوں اور غیر ملکی کمپاؤنڈز کی حفاظت کے لیے تعینات کی جاتی ہیں۔ یہ یونٹ سیکیورٹی کے جائزوں کو انجام دیتے ہیں، قریبی تحفظ کی خدمات پیش کرتے ہیں اور مملکت میں غیر ملکی مزدوروں کی حفاظت اور بہبود کو برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے خطرات کا فوری جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات اپنی وسیع تر غیر ملکی کمیونٹی اور غیر ملکی افرادی قوت کے تحفظ کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے، خاص طور پر تعمیرات، مہمان نوازی اور تیل و گیس جیسی صنعتوں میں۔ متحدہ عرب امارات کی اسپیشل آپریشن فورسز، جن میں UAE اسپیشل آپریشنز کمانڈ SOCOM اور صدارتی گارڈ جیسی یونٹس شامل ہیں، ملک کے اندر سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ انتہائی پروفیشنل یونٹس مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر دہشت گردی کو روکنے، منظم جرائم کا مقابلہ کرنے اور غیر ملکی شہریوں کو سلامتی کے خطرات سے بچانے کے لیے تعاون کرتے ہیں۔ یہ مثالیں پاکستان اور آزاد کشمیر میں بھی اس حساس مسئلے کے حوالے سے خصوصی اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیتی ہیں۔ یہ دیکھ کر مایوسی ہوتی ہے کہ جب بھی حکومت اور مسلح افواج مثبت اقدامات کرتی ہیں تو ریاست مخالف عناصر کی پروپیگنڈا مشینیں غلط معلومات پھیلانے اور دشمنی کو پروان چڑھانے کی اپنی کوششیں تیز کر دیتی ہیں۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کی عوام قومی سلامتی کی اہمیت اور پاکستان اور آزاد کشمیر میں کام کرنے والے پاکستان اور غیر ملکیوں شہریوں کی حفاظت کی ضروریات کو پوری طرح تسلیم کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں اٹھائے گئے ہر اقدام کو قوم قبول کرتی ہے اور پوری عوام اس تعمیری اقدام کے خلاف کیے جانے والے بے بنیاد پروپیگنڈے کو سختی سے مسترد کرتی ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔